کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر، گل ہو گیا چراغ مگر، اکبر کے بازیست میں کیا دلکشی رہی، لیلا تمام عمر یہی، لیلا تمام عمر یہی، خیمے فرا سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نا دار کی جوڑی، عباس نا عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، زینب بس اپنے بازوں کو دے، زینب بس اپنے بلوے میں بیرداسرے زینب کو دیکھ کرے اللہ جانے گیز قیامت، اللہ جانے گیز قیامت رکی رہی ذکر۔ سوتے ہیں شاہ خراسان مزار میں، سہتے رفع رہے جفائیں جہاں کے دیار میں، سم کا سر ہوا جو تن بے قرار میں، بے جان ہو کے تو گئے مولا مزار، بے جان ہو کے تو گئے مولا مزار میں، ماموں نے تھا کھلایا سم آغا گزرے گئے، غربت میں آج تو اس کے سلطان، غربت میں آج تو اس کے سلطان، بھولے گا یہ جہانا تڑپنا امام کا، موسوم ہو کے درد وہ سہنا امام کا، تنہائی میں جہاں سے گزرنا امام کا، غربت میں آئے دفن ہونا، غربت میں آئے دفن ہونا، بھائی کو موت قبر میں ہے سلا گئی، قار وطن سے ڈھونڈتے بھائی کو آ گئی، قار وطن سے ڈھونڈتے بھائی کو آ گئی، آواز دے رہی ہے کہ ماجرائے بے وطن، اے بھائی تم سے ملنے کو آئی ہے یہ بہن، پہنچی قریب قم کے جو وہ مود مہن،
پائی خبر کے مر گئے بے کس شہ زمن ایک آہ کی تڑپ گئی خاموش ہو گئی معصومائے صدمے سے بے ہوش ہو گئی معصومائے صدمے سے بے ہوش ہو گئی آیا جو ہوش بولی کہ بھیا کہاں گئے چھوڑا مریض غم کو مسیحا کدھر گئے سہ کے ظلم شہ والا کہاں گئے کس سمت سے ڈھونڈ میں کس سمت ڈھونڈتے تمہیں یہ دکیا گئے ماں جائے تم سے ملنے کو ہم شیرائی ہے تم سو گئے مزار میں بھیا تم سو گئے مزار میں بھیا دعائی ہے ہم راحت تھا رعیا کے حاکم با احترام سب تھے سیاہ پوش کے تھا ماتم امام معصومہ کی سواری تھی مجمع ہوا تمام سر کو جھکا کے تب نے کہا آپ کو سلام سر کو جھکا کے اب نے کہا آپ کو سلام بولے سلام لیجئے غم خار آئے ہیں پرسا قبول کیجئے عزادار آئے ہیں پرسا قبول کیجئے عزادار آئے ہیں پرسا قبول کیجئے دادا آئے ہیں القصہ غم بھائی کے صدمہ ہوا کمال آخر علیل ہو گئے شہزادی خوش قصال بستر سے اٹھ نہ سکتے تھی نقاہت کا یہ تھا حال عاقل فرش ہو گئے شہزادی خوش قصال رو رو کے وہ علیل ہوئی اور مر گئی معصومہ بی بی آئے جان سے گزر گئی معصومہ بی بی آئے جہاں جان سے گزر گئی معصومہ بی بی آئے جہاں سے گزر گئی غربت میں ہے اور معصومہ کی لاشیں حسرت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے فرقت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے آفت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے آفت ہے اور معصومہ بی بیوی کی لاش ہے پردیس میں غریب کو یوں موت آ گئی غربت کے ساتھ پائی بیوی دعائی ہے غربت کے آئے بائی دعائی ہے یوں سم میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا دل کو دکھا رہا ہے جنازہ غریب کا سب کو رلا رہا ہے جنازہ غریب کا تربت کو جا رہا ہے جنازہ غریب کا تربت کو جا رہا ہے جنازہ غریب کا سب شیعہ سربرہنا ہے آنسو بہاتے ہیں ہے جنازہ بھی کول لے کے جاتے ہیں ہے جنازہ بنے بیوی کا لے کے جاتے ہیں لاشا وہ غم زدہ کا لٹایا مزار میں معصومہ کا جنازہ سلایا مزار میں اس غم زدہ کو ہائے چھپایا مزار میں پہنا نظر ہو گیا لاشا مزار میں پہنانے نظر ہو گیا لاشا مزار میں معصومہ بی بی ہائے جو مرقد میں سوتی تھی روح رضا قہر کے روتی تھی روح رضا قبر میں قہر کے روتی تھی مدحت کی عرض ہے یہ میرے سرکار مصطفیٰ آغا علی و فاطمہ حسنین غم زدہ آل رسول توس کے سلطان اے رضا پرسا قبول کیجئے معصومہ بیوی کا پرسا قبول کیجئے معصومہ بیوی کا
اشکوں کی نظر لیجئے یا باروے امام پرسا قبول کیجئے یا باروے پرسا قبول کیجئے یا پرسا قبول کیجئے یا باروے امام کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب، کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب، گھٹ کر شکم میں مر گیا بیٹا بطول کا۔ در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، کیوں گھر میرا جلاتے ہو کیا میں نے ہے کیا۔ ایک شخص نے ستم یہ کیا وا مصیبتا، دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا۔ پہلو پہ آئی ضرب جو بنتے رسول کے، پہلو پہ آئی ضرب جو بنتے رسول کے، محسن ہوئے شہید شکم میں بطول کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کسے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ایسے اے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بغی میں یہاں پر۔ شہ کربلا نے کہاں رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے۔ اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا، اکیلی ہے زہرا۔ رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، سن لو روداد یا حبیب خدا، غم سے جلتا ہے اب جگر میرا، کیا یہی اجر ہے رسالت کا؟ لب پہ امت کا ہے گلا بابا، کو پرسا مجھے ملا بابا، آپ کے بعد مجھ پہ ظلم ہوئے، مجھ کو امت نے ہے دیے صدمے، وہ مصائب
اٹھائے ہیں میں نے دن پہ پڑھتے تو رات ہو جائے اچھا ہوتا جو میں گزر جاتی آپ سے پہلے کا مر جاتے بے سبب میرے گھر پائی بلا کیا تھا میرا قصور اے بابا ارے لکڑیاں لے کے آ گئے آدا میرے دروازے کو جلا ڈالا ختم جو جفا ہوئی مجھ پر ظلم کے انتہا جلتا دروازہ جب گرا مجھ پر کھڑی دیوار سے تھی میں لگ کر رحم کھایا نہ مجھ پہ بانی شے پاؤ ملون نے مجھ کو دروازے سے دبا ڈالا آگ سے پرہا ضرب میرے شکم پہ سی لگے جس کی تکلیف بدن تک پہنچے پہلو ٹوٹا میرا جفا یہ ہوئے ارے درو دیوار میں دبتی رہے کوئی فریاد کو نہیں آیا کوئی امداد کو شدت ضرب سے ہوئی درد میرے شکم میں ہونے لگا میں ادھر تڑپا مر گیا بدن میں کس سے فریاد میں کروں بولو اب میں کس طرح سے میرے محسن کو ہائے واویلا بے حیاؤں نے قتل کر ڈالا بے سبب مجھے پہ ظلم ہے ڈایا اب نہیں کوئی پوچھنے والا منہ کو عشقوں سے دھوتی رہتی ہو اپنے محسن کو میرا پرسان حال کوئی نہیں جینے کا اب سوال کوئی نہیں کرنے والا ملال کوئی نہیں زخم کاند جسم رہے کہ سرد ہوتا ہے میرے پہلو میں شدت درد کا اثر یہ ہوا
جان لیوا تھا درد کا حملہ اوے بے جان ہوئی بے جان فاطمہ زہرا ہوئی بے جان فاطمہ زہرا ارے مجتبی کرے کہ بہن رونے لگے پیٹ کر سر حسین رونے لگے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات على محمد. عزیزان ایمان، برادران عزیز، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب، طیب و طاہر کتاب، مطہر کتاب و اطہر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ظاہری ترجمہ اس کا یہی ہے کہ راہ خدا میں اس چیز کو تم انفاق کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، اس چیز کو راہ خدا میں دو. عزیزان ایمان، جبکہ ہمارا طریقہ اور ہمارا سلیقہ یہ ہے کہ جو چیز ہم استعمال نہیں کرتے ہیں وہ راہ خدا میں دیتے ہیں، جو کپڑے ہم نہیں پہنتے ہیں اسے راہ خدا میں دیتے ہیں، جو کھانا ہم نہیں کھاتے ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں. لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ جسے تم محبوب رکھتے ہو، اور اگر کسی نے اس آیت پر عمل کیا ہے تو اہل بیت اطہار نے عمل کیا ہے. اہل بیت نے راہ خدا میں اس چیز کو انفاق کیا ہے جسے وہ محبوب کرتے تھے، وہ پسند کرتے تھے. لیکن ہمارا مزاج یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، جو آیت کے آنے کے بعد عمل کرے وہ ہم ہیں، لیکن جو آیت سے پہلے عمل کرے وہ اہل بیت ہیں. یعنی جو عمل کرتے چلے جائیں اور آیتیں آتی چلی جائیں. یہ ہمارا مزاج ہے عزیزان ایمان. قرآن یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ اس چیز کو راہ خدا میں دو جس چیز کو تم پسند کرتے ہو. لیکن ہمارے ہاں دیکھیے عید کے موقع پہ، رمضان کے موقع پر جو کپڑے وغیرہ ہم پسند نہیں کرتے، اب ہم نہیں پہنتے، ہم اسے راہ خدا میں دیتے ہیں. لیکن کہا گیا کہ اس چیز کو راہ خدا میں دو کہ جسے تم محبوب کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو. غذا کا مسئلہ آتا ہے تب بھی یہی ہوتا ہے، ہم اس چیز کو، کھانے کو راہ خدا میں دیتے ہیں جو اب نہیں کھایا جائے گا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی اگر قرآنی زندگی بنانا چاہتے ہو تو اس چیز کو راہ خدا میں انفاق کرو جسے تم پسند کرتے ہو. اب اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیے، شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی، شہزادی کا عقد ہوا، رخصتی ہوئی، مولائے کائنات کے گھر پر آئیں. پیغمبر اسلام اپنی بیٹی سے ملنے آئے تو کیا دیکھا کہ جس میں حضرت سیدہ پر پرانا لباس ہے، کہنا لباس ہے، جو عام گھر میں جب عام پہنتی تھی وہ لباس شہزادی کے جسم پر ہے. تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، شادی کا یہ دوسرا دن ہے، نیا لباس پہنتی، اچھا لباس پہنتی.
تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ میں نے وہی لباس میں نے زیب تن کیا تھا، لیکن سائل نے آ کر سوال کیا کہ مجھے راہ خدا میں دیجئے، تو میں نے اس لباس کو اس سائل کو دے دیا، اس نے لباس کا سوال کیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے بیٹی تم پرانا لباس اسے دے دیتی، نیا لباس خود زیب تن کر لیتی۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے اسی آیت کو پڑھا، کہا اے بابا قرآن میں خدا کہتا ہے تم اس چیز کو راہ خدا میں صدقہ دو جسے تم پسند کرتے ہو۔ میں اس لباس کو پسند کرتی تھی، میں نے راہ خدا میں دے دیا، اس لباس کو زیب تن کر لیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان، تو لہذا کہا گیا ہے کہ انسان اس چیز کو، اور اہل بیت کے ہاں آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں سورہ دہر کا شان نزول بھی یہی ہے، اپنے سامنے کی روٹیاں ان کو دے رہے ہیں جو دروازے پر آ کر کہہ رہا میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، میں اسیر ہوں۔ یہ ہے عزیزان ایمان کردار اہل بیت۔ اہل بیت علیہ السلام نے دوسروں کے بارے میں پہلے سوچا ہے، خود کے بارے میں بعد میں سوچا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، میں آپ کے لیے نہیں، میں خود اگر میرے اوپر آئے تو میرا بھی یہی ہوگا کہ انسان پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، بعد میں دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا قرآنی مزاج اہل بیت کی زندگی کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں پھر اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی زندگی کا مزاج ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کے چاہنے والے کی کیا علامت ہے، کئی علامتیں اماموں نے بیان فرمائی ہیں، پانچویں امام نے الگ علامتیں بیان کی ہیں، امام باقر نے الگ بیان کی، امام صادق نے الگ بیان کی، لیکن تقریباً جو ہے اگر نچوڑ دیکھا جائے تو یہی علامتیں ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ 8 نشانیاں ہیں، 10 نشانیاں ہیں، 12 نشانیاں ہیں، امام نے 2 نشانیوں میں اپنے چاہنے والوں کو دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کی 2 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز شب کو بخوبی ادا کرتے ہیں۔ پہلی علامت راہ خدا میں انفاق، یعنی اگر انسان انفاق کرنے والا ہوگا، دیکھیں عزیزان ایمان، صدقے کا لطف یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس ہو تب صدقہ دیا جائے، صدقے کا اصل مزہ یہ ہے کہ انسان خود فقیر ہو اس کے باوجود راہ خدا میں صدقہ دے۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تب صدقہ دے، تب کمال نہیں ہے، تب تو دینا ہی ہے۔ لیکن کہا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے فقر کو، تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہے تو تنگ دستی میں بھی صدقہ دے، جتنا انسان دے سکتا ہے، جتنا راہ خدا میں دے سکتا ہے اتنا انسان کرے۔ اور ایک علامت کہا کہ نماز شب، اگر دیکھا جائے عزیزان ایمان انبیاء پر، مرسلین پر نماز شب واجب، ہمارے لیے الگ بات ہے کہ مستحب قرار دیا گیا، اور مومن کے لیے کہا گیا کہ ضروری ہے۔ جب 11ویں امام کی آپ شہادت کے دن آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ امام نے بھی 5 علامتیں بیان کی ہیں اپنے چاہنے والوں کی، 51 رکعت نماز، اور ایک ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی، اور اس کے بعد نماز میں بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا، کئی علامتیں امام نے بھی 5 تقریباً علامتیں بیان کی ہیں۔ لیکن امام نے، مولا کائنات نے جو 2 علامتیں بیان کی ہیں، ایک راہ خدا میں انفاق کرنا، دوسرے جب کائنات نیند کی آغوش میں چلی جائے تو انسان نماز شب کو ادا کرے۔ اچھا، نماز شب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان انتظار کرے آدھی رات کا، کہا گیا ہے کہ اگر انسان کو خوف اس بات کا ہے کہ میں سو جاؤں گا، سونے سے پہلے بھی نماز شب کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا تو 1 رکعت نماز پڑھ لے، لیکن چاہیے کہ انسان نماز شب پڑھے۔ نماز شب کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آپ خداوند کریم آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے مشہد مقدس کی۔ جب آپ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے، دیکھیں نماز شب میں کتنا لطف اللہ نے رکھا۔ تو آپ ایک مسجد کی زیارت کریں گے جو حرم سے لگی ہوئی ہے، مسجد گوہر شاد، مسجد گوہر شاد۔ آپ اگر گوگل پہ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ کہانی، یہ قصہ آپ کو نظر آئے گا۔
مسجد گوہر شاد کو ایک مومنہ نے بنایا تھا جن کا نام گوہر شاد تھا. بہت مومنہ، صالحہ، عبادت گزار، اس نے اس مسجد کو بنوایا. تو جس مہندس کو، جس انجینئر کو اس نے رکھا تھا، جب یہ دیکھنے آئی کہ مسجد کہاں پہنچی، کتنی تعمیر ہوئی، تو اس مہندس کی نظر اس مومنہ پر پڑ گئی. تو اس نے خواہش ظاہر کیا کہ عقد کرنے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کروں. اس مومنہ نے کہا میری بس ایک شرط ہے، اس شرط کو پوری کر دو تو میں بھی عقد کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا کیا شرط ہے؟ کہا 40 دن تمہیں نماز شب پڑھنا ہے، 40 دن نماز شب ادا کر لو، میں عقد کرنے کے لیے تیار ہوں. عزیزان، اس مہندس تھوڑا دین سے دور تھا، لیکن اس نے اس شرط کو مان لیا، قبول کر لیا. کہا نماز ہی کی بات ہے، نماز شب کی بات ہے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس دن مکمل ہو جائے گی اس دن ہم عقد کر لیں گے، نکاح کر لیں گے. عزیزان ایمان، اس نے 40 دن نماز شب پڑھی. 40 دن گزر گئے، مہندس اس مومنہ کے پاس نہیں آیا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے 40 دن مکمل ہو گئے. جب یہ آیا نہیں تو یہ مومنہ خود گئی. کہا کیا ہوا، تمہاری نماز شب مکمل ہو گئی 40 دن؟ کہا ہاں مکمل ہو گئی. کہا اب میں عقد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس انجینئر نے پلٹ کے کہا کہ اب مجھے آپ سے عقد نہیں کرنا ہے، مجھے میرا محبوب مل گیا ہے جو نماز شب میں ملا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. جو حقیقی محبوب ہے وہ مجھے مل چکا ہے نماز شب کے ذریعے سے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے چاہنے والوں کو پہچانو. یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں. اگر تم اپنے اندر یہ نشانیاں، یہ علامتیں پیدا کر لیتے ہو تو ہمارے چاہنے والے ہو. عزیزان ایمان، ان میں ایک انفاق، جس پر ہمیں تھوڑی سی گفتگو عزیزان ایمان کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسری مجلس کا بھی وقت ہو جائے گا. آپ حضرات کو اور مجھے بھی سبھی کو شرکت کرنا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، لہذا انفاق سب سے زیادہ محبوب عمل خدا کے نزدیک. عزیزان ایمان، یہ وہ عمل ہے، آپ دیکھیے کہ دشمنان اہل بیت کو جانتے تھے کہ ان کے اندر جذبہ سخاوت پایا جاتا ہے، ان کے پاس انفاق کا جذبہ پایا جاتا ہے. ان سے اگر کوئی طلب کرے، چاہے اپنا ہو یا دشمن ہو، یہ عطا کرتے ہیں، یہ کبھی منع نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ عزیزان ایمان، اپنے تو سب جانتے ہی ہیں، چاہنے والے جو مومن ہیں وہ تو بخوبی واقف ہیں، لیکن دشمن بھی اہل بیت کے انفاق کا قصیدہ پڑھتے تھے، اہل بیت کی سخاوت کا قصیدہ پڑھتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ جب چلتے چلتے دشمن کی تلوار ہاتھوں سے چھوٹ گئی، مولائے کائنات سامنے ہے، جنگ احد میں اس نے پلٹ کے کہا کہ اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، میں نے آپ کی سخاوت کا بڑا قصیدہ سنا ہے. مولائے کائنات نے اپنی تلوار اس کے حوالے کر دیا. جیسے ہی تلوار اس نے لی، عزیزان ایمان لینے کے لیے جھکا، کافی دیر جھکا رہا، یہاں تک کہ مولا کے قدموں میں آ گیا. کہا اے علی آپ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیے، آپ مجھے دین کا کلمہ پڑھائیے. میں اسلام لایا، میں ایمان لایا، میرا ایمان آپ پر، نبی پر، دین پر، قرآن پر، شریعت پر، اسلام پر، میں آپ کی ذات پر ایمان لے کر. مولا نے کہا کیا دیکھ کے اسلام لا؟ اس نے پلٹ کے یہی کہا کہ آپ کی سخاوت اور آپ کے کرم کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہوں. یعنی میدان جنگ وہ جگہ کہ جہاں کفار لا اعتبار، کفار پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، اس وقت مولا نے اپنی تلوار حوالے کر دیا. خیمے میں لوگوں نے رسول اللہ سے شکایت کیا کہ علی نے میدان جنگ میں کافر کے حوالے تلوار کر دی، اگر وہ حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ مولا کائنات کے پاس جب یہ بات آئی تو مولا مسکرائے، کہا بے شک میری تلوار اس کے قبضے میں تھی لیکن اس کا دل میرے قبضے میں آ چکا تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ ہے عزیزان ایمان، جب راہ خدا میں انسان انفاق کرتا ہے، جب راہ خدا میں انسان عطا کرتا ہے تو پروردگار عالم کے نزدیک انسان محبوب بن جائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر راہ خدا میں انفاق کرتے ہو تو گویا خدا کے نزدیک محبوب ہو. بالکل آسان طریقہ راہ خدا میں محبوب ہونے کا، اللہ کی نزدیک ہونے کا یہی ہے کہ انسان انفاق سے کام لے، انسان خیرات سے کام لے. جتنا انسان انفاق کرے گا،
عزیزان ایمان اتنا وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا، خدا کا مقرب ہوتا چلا جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام نے اسی چیز کو اپنایا ہے کہ راہ خدا میں دیا ہے۔ کس انداز سے دیا آپ دیکھ لیجئے عزیزان۔ اسلام جب نبی مکرم نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو آپ اصحاب کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ آج جسے ہم کہتے ہیں چبوترا، مسجد نبوی کے باہر بھی ایک چبوترا تھا جسے اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، یعنی وہ اصحاب کے جن کا اپنا گھر نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ گھر رکھنے والے کو نہیں بیٹھنا چاہیے، جن کا اپنا گھر نہیں تھا وہ وہاں بیٹھتے تھے، جن کے کھانے کے لیے آتا تھا کھانا دے دیا جاتا تھا، پانی دے دیا، وہیں پر ذکر کرتے، تسبیح کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ انسان کھیل رہا وہاں بیٹھ کر، نہیں، وہ بیٹھ کر قرآن کا ذکر، آیتیں قرآن پڑھنا، ذکر خدا میں مصروف رہتے تھے۔ اصحاب صفہ کب آئی ہے امیری؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اسلام جنگ خیبر کی فتح کے بعد، کہ جب مسلمانوں کو مال غنیمت ملا ہے تو مسلمانوں کے بچے دینار کے ساتھ، دینار جیسے سکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ اسلام کی حالت، یعنی اتنا اسلام، یعنی مسلمان بدل گئے، اتنے حالات اچھے ہو گئے، اور سارے لوگوں کو خیبر میں ایک حصہ ملا تھا۔ مولائے کائنات کو خیبر میں دوہرا حصہ ملا ہے، اس لیے کہ خیبر فتح ہوا ہے مولائے کائنات کے ذریعے سے۔ لیکن جب مولائے کائنات خیبر سے چلے، مدینے پہنچے، دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، شہزادی فاطمہ نے دروازہ کھولا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے ابوالحسن، سنا ہے آپ کو دوہرا حصہ ملا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے کہا بنت رسول آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، مجھے خیبر میں دوہرا حصہ ملا ہے، لیکن اے بنت رسول میں راستے سے آ رہا تھا، غریب ملے غریبوں میں بانٹ دیا، فقیر ملے فقیروں میں بانٹ دیا، اسیر ملے اسیروں میں بانٹ دیا، یتیم ملے یتیموں میں بانٹ دیا۔ عزیزان ایمان، آج کی اگر کوئی خاتون ہوتی بڑھ کے سوال تو کر سکتی تھی کہ آپ بانٹ دیا، آپ نے اچھا کیا، لیکن تھوڑا کچھ بچا لیتے تاکہ اپنے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے شہزادی نے مصلی عبادت بچھایا، سجدے شکر میں گئی اور جا کر سجدے میں کہتی خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے علی جیسا شوہر مجھے عطا کیا ہے۔ یعنی اس علامت، جو یہ خوبی ہے عزیزان ایمان، اس خوبی پر شہزادی نے سجدہ شکر ادا کیا کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے علی جیسا شوہر عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان، یہی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے، یہی اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ انسان کے پاس ہو تب لٹائے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمی ہو، کم ہو، اس کے باوجود راہ خدا میں انفاق کرے، راہ خدا میں صدقہ کرے، تو انسان جو ہے یہ کمال ہے۔ یہی وجہ ہے صدقے کے لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی موت تک کو ٹال سکتا ہے۔ موت کوئی چیز نہیں ٹال سکتی ہے، لیکن صدقہ وہ نیکی ہے کہ جو موت کو بھی ٹال دیتی ہے، موت کو بھی روک دیتی ہے۔ ورنہ موت معین ہے، موت آنی ہے، لیکن اسی لیے آپ دیکھیں جب بھی کوئی انسان برا خواب دیکھتا ہے، کسی عالم سے، کسی جاننے والے سے دریافت کرتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو، جب انسان الجھ جاتا ہے زندگی میں، کسی بھی عالم کے پاس جائیے، وہ دعائیں بتائیں گے، سورے بتائیں گے اور اعمال بتائیں گے۔ ان اعمال میں ایک چیز اہم ہوگی، وہ ہوگا صدقہ۔ وہ ایک تاکید ضرور کریں گے کہ آپ صدقہ دیجئے، صدقے سے خدا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقے سے خدا مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ تو لہذا خود صدقہ ایک ایسی خوبی اور ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کی موت تک کو ٹال۔ آپ نے سنا ہوگا جناب عیسیٰ نے ایک شخص کے ہاں دیکھا کہ خوشی کا ماحول ہے، شادی وغیرہ کا، جناب عیسیٰ نے کہا آج دلہن کا انتقال ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے بچپن میں کتاب میں پڑھا تھا اس واقعے کو، تنظیم المکاتب کی دوسری یا تیسری میں۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ انتقال ہو جائے گا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی خدا ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ان کی زبان پہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب جناب عیسیٰ پلٹے تو دیکھا وہی خوشی کا ماحول ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔
آپ نے جو کہا تھا ویسا نہیں ہوا۔ عزیزان ایمان، جناب عیسیٰ نے کہا نہیں، جو میں نے کہا تھا وہ ہونا تھا۔ جب گئے اور قریب جا کے جب سوال کیا کہ کون سا عمل اس نے کیا ہے اس دلہن نے، تو اس نے کہا کہ وقت رخصتی اس نے راہ خدا میں صدقہ دیا تھا۔ اور پھر دیکھا کہ وہیں سانپ ہے کہ جس کے منہ میں دہن میں کچھ ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا اسی سانپ کے ذریعے سے موت ہونی تھی، لیکن صدقے نے اس کی حیات کو بڑھا دیا، موت کو ٹال دیا۔ ایک سلوات پڑھے بر محمد والے عزیزان ایمان۔ لہذا راہ خدا میں انفاق، اور اگر کہیں صحیح طریقے سے انفاق خیرات ملے گی تو وہ در سیدہ ہے، در اہل بیت ہے، در پنجتن ہے۔ عزیزان ایمان، اور یہاں کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، بس ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، اور آ کر اگر ان کے در پر سوال کرتا ہے تو یہ عطا کرتے ہیں۔ ابن ملجم، آپ دیکھیے عبد الرحمن ابن ملجم جب کوفے میں داخل ہوا تو بھوکا داخل ہوا، پیاسا داخل ہوا۔ فقراء نے جو کوفے کے فقیر تھے انہوں نے اپنے پہلو میں بٹھا لیے جب دیکھا کہ بھوکا ہے، تو اس نے کہا کہ بٹھا کیوں رہے ہو، کچھ دو کھانے کے لیے۔ کہا ہم خود اس کے انتظار میں ہیں جو راتوں کو کھانا تقسیم کرتا ہے، جو رات میں نکلتا ہے فقراء کو روٹیاں دینے کے لیے، ان کے درمیان میں روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے۔ عزیز، مولا کائنات نے خود اپنے ہاتھوں سے ابن ملجم کو روٹیاں دی ہیں، غذا دی ہے۔ عزیزان ایمان، یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کس طریقے سے دیکھیں، صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان صرف مال کے ذریعے صدقہ دے سکتا ہے۔ ایک ذہن میں یہ بات بہت سے لوگ رہتے، سوچتے ہیں اناج کے ذریعے صدقہ، مال کے ذریعے صدقہ نہیں۔ صدقے کی کئی اقسام ہے۔ کہا گیا اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں، ثروت نہیں ہے، اناج نہیں ہے، خود کے حالات اچھے نہیں، اگر کوئی آپ سے مشورہ لینا چاہتا آپ اسے نیک مشورہ دیں گے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی خود اچھا مشورہ لوگوں کو دینا۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب عقل بنایا ہے، بہترین مشورہ آپ کے پاس ہے، تو کسی کو مشورہ دینا بھی یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ کچھ نہیں ہے، علم ہے، علم دینا، ہنر ہے، ہنر کو دینا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ لوگوں کو دو، ضرورت مندوں کو۔ وہ ضرورت مند کی ضرورت مندی کو جو پورا ہو جائے گا خدا اسے صدقہ تسلیم کرے گا، صدقے کی شکل میں اسے قبول کرے گا۔ لہذا عزیزان ایمان، یہ خوبیاں اگر کسی در پر ملتی ہیں تو اہل بیت کے در پر ملتی ہیں، ائمہ معصومین کے در پر ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی در پر نہیں ملے۔ اور خود در سیدہ، ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فاقہ اور انفاق، یعنی خود بھوکا ہو انسان اور خیرات، یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ انسان کیسے انفاق کر سکتا جو خود فاقے میں ہو؟ لیکن یہ دونوں چیزیں ایک در پر نظر آتی ہیں، وہ ہے در سیدہ، کہ جہاں فاقہ بھی پایا جاتا ہے اور انفاق بھی پایا جاتا ہے، راہ خدا میں دیتے بھی ہیں، راہ خدا میں عطا بھی کرتے ہیں۔ بس عزیزان میں نے عبادت کو تمام کیا۔ مولا کائنات کے پاس صرف ایک درہم کہا جاتا تھا مولا کے پاس ہے۔ مولا گھر سے باہر نکلے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ایک درہم مولا کائنات کے پاس ہے۔ جیسے ہی گھر کے باہر نکلے ایک ضرورت مند نے مولا سے سوال کر دیا کہ اے ابوالحسن ضرورت ہے۔ مولا کائنات نے اس سکے کو اس کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اب جب کچھ ہے نہیں جیب میں تو مولا نے کہا چلے مسجد چلے گئے۔ جب نماز ہوئی، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ اے علی مہمان چاہیے؟ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، رحمت الہی سے کسے ڈر لگتا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں مہمان چاہیے۔ کہا کسے، کون رحمت سے ڈرتا ہے؟ کہا علی میں آپ کے ہاں مہمان ہوتا ہوں۔ مولا کائنات نے رسالت معاب کو لیا۔ مولا کو معلوم ہے کہ نہیں، جو ایک درہم تھا وہ ضرورت مند کو دے، حاجت مند کو دے دیا۔ مہمان بن گئے رسالت معاب کھانے کے لیے، دسترخوان پر آ رہے ہیں، اور مولا کائنات مطمئن ہے۔
دیکھیں جب انسان عمل خدا کے لیے کرتا ہے نا تو آبرو خدا رکھتا ہے، آبرو کی حفاظت خدا کرتا ہے. یہ نہ سوچے کہ کیا ہوگا، مولا پریشان نہیں ہوئے کہیں اضطراب کیفیت ایسی تعریف کیا ہوگا رسول اللہ پہنچیں گے، نہیں، گئے دق الباب کیا، شہزادی نے دروازہ کھولا اور ایک مرتبہ سلام و دعا ہوئی. جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے کیا دیکھا، دسترخوان ہے اور نعمتیں لگی ہوئی دسترخوان پر. مولا کائنات کو بھی حیرت نہیں ہوئی، تعجب نہیں ہوا کہ مولا نے تعجب کیا. جب کھانا ہو گیا ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا، اے علی تمہیں معلوم ہے اتنی بہترین نعمتیں کہاں سے ملی، کس وجہ سے ملی؟ کہا یا رسول اللہ، ایسا نہیں کہ مولا کو نہیں معلوم، کہا یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا، پہل نہیں کر سکتا، آپ ہی جواب دیں یہ نعمتیں کس وجہ سے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی ھذا جزاء دینارکم ان عند اللہ، یہ اس ایک دینار کی جزا ہے جو آپ نے راہ خدا میں انفاق کیا تھا. یہ ہے عزیزان ایمان خوبصورتی، یہ ہے جب انسان عمل خدا کی ذات کے لیے کرتا ہے تو پھر انسان اللہ اس کی آبرو کو ہر جگہ اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کی آبرو کو بچاتا ہے. یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا سوائے در اہل بیت پر. عزیزان ایمان اس در پر کہ جس در کو آگ و لکڑیوں کے ساتھ جلا دیا گیا. عزاداران مظلوم کربلا آپ دیکھ لیجئے اس در کی عظمت کیا ہے. 3 مظلوموں سے یہ مجلس منسوب ہے، شہزادی زہرا، جناب رباب اور شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. تینوں خواتین آپ دیکھیے کس بلندی پر ہیں. عزاداران مذہب جس در کی اتنی عظمت ہو کہ فقیر کبھی خالی ہاتھ نہ جائے، سائل کبھی خالی ہاتھ نہ جائے، انبیاء اس دروازے پر ہوں، ملائکہ اس دروازے پر ہوں، فرشتے اس دروازے کا ادب و احترام کرتے ہوں. اس در پر آگ و لکڑیاں جمع کی گئیں اور آواز دے رہا ہے ظالم کہ اے فاطمہ ابوالحسن کو باہر بھیجو، اگر آپ نے باہر نہ بھیجا تو ہم گھر پہ آگ لگا دیں گے. شہزادی زہرا نے کہا کہ کیا تم اس در کو آگ لگا دو گے جس در پہ نبی سلام کرتے تھے؟ عزاداران مظلوم کربلا ظالموں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا کہ اگر علی نہ آئے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ شہزادی نے پھر کہا اے ظالموں کیا اس در کو آگ لگا دو گے جس گھر میں نبی کی ایک لونتی بیٹی رہتی ہو؟ کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر شہزادی نے احساس دلایا اے ظالموں کیا اس در کو آگ لگا دو گے؟ ارے جس در پہ جس گھر میں حسنین جیسے بچے رہتے ہوں. عزاداروں پھر بھی ظالموں نے رعایت نہ کی، رحم نہ کیا. عزاداروں دروازے کو آگ لگا دی. جیسے دروازہ جلنا شروع ہوا دروازے کے پیچھے شہزادی زہرا ہیں. ایک شقی آگے بڑھا اپنے نجس پاؤں سے دروازے کو مارتا ہے، مقدس دروازے پر پاؤں مارتا ہے. شہزادی دروازے کے پیچھے ہے، شہزادی در و دیوار کے بیچ میں دب گئی. اور ایک روایت یہی کہتی ہے جیسے ہی در و دیوار کے بیچ دبی ایک مرتبہ آواز دی اے فضا میری مدد کو آؤ، اے فضا میری نصرت کو آؤ. شہزادی جیسے ہی زمین پہ گری یہی ایک آواز دیا ہے اے فضا میرا بچہ شہید ہو گیا، میرا محسن قتل ہو گیا. عزاداران مظلوم کربلا غش میں شہزادی چلی گئی، لیکن جب غش سے افاقہ ہوا شہزادی اپنا غم بھول گئی، شہزادی اپنا درد بھول گئی. ایک آواز دیا کہ ابوالحسن کہاں ہے؟ ایک مرتبہ آواز جواب ملا شہزادی ابوالحسن کے گلے میں رسی ڈال کر ظالم کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. ارے جیسے یہ سنا جواب اپنے درد و تکلیف و اذیت و مصیبت کو فاطمہ بھول گئی. ایک مرتبہ بآواز بلند کا خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی. عزاداروں یہ کہنا تھا مسجد نبوی ہلنے لگی. جناب سلمان کو اشارہ کیا مولا نے اے سلمان جا کے فاطمہ سے کہہ دو بد دعا کے لیے ہاتھ نہ بلند کرے ورنہ مدینہ اپنے
मकाम पर न रहेगा। सलमान ने रोका, शहजादी ने इताअत करते हुए ठहर गई। जालिमों ने अली को छोड़ दिया। मैं कहूंगा है ज़हरा, अरे आपने सिर्फ इतना कहा, वक्त का इमाम बच गया। अरे जरा करबला में आइए, सानिए ज़हरा है, शिम्र सीने पर सवार है, अली की बेटी आवाज दे रही है, ऐ पेसरे साथ, अरे इसे मेरी अम्मा ने चक्किया पीस के पाला है, ये मेरा माजाया हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा है। अदादारान मजलूम करबला, इस इस्लाम को बचाने में खवातीन का भी बड़ा किरदार है। एक मजलूमा का और 2 मजलूमा का और तज़किरा करना है। अदादारान मजलूम करबला, करबला के बाद अगर दीन को, करबला के पैगाम को किसी ने बचाया है तो इसी लश्कर ने बचाया है जो असीर होकर कैदी बनकर रह जाया गया। अदादारान मजलूम करबला, उस मजलूमा का तज़किरा करना है जिस मजलूमा का नाम उम्मे रबाब है, जिसके 2 बच्चे हैं, एक 6 माह का बच्चा जो करबला में शहीद हो गया, एक 4 साला बेटी सकीना, अरे जो जिंदान में रह गई। यही वजह है जब रिहाई मिलने के बाद दोबारा करबला अहले हरम गए हैं, कुछ दिन करबला में ठहरे, उसके बाद काफिला जाने लगा तो मौला सज्जाद ने देखा एक बीबी है जो कब्र हुसैन के करीब बैठी है। करीब आके देखा तो क्या देखा, शहजादी उम्मे रबाब है जो कब्र हुसैन से लिपट के कह रही है, ऐ मेरे वालियो वारिस, अरे सब मदीने जाएंगे लेकिन रबाब मदीने न जाएगी। मैं आपको छोड़कर कैसे मदीने जा सकती हूँ। इमाम सज्जाद करीब आए, कहा अम्मा तमाम लोग हमारियों में बैठ गए, ऐ अम्मा बहैसियत इमाम हुक्म देता हूँ आप हमारी में तशरीफ ले चले। बस जैसे ही बहैसियत इमाम सुना, उठी जाने लगी। कब्र को देखकर कहा मेरे वालियों वारिस, रबाब वादा करती है जब तक जिंदा रहेगी कभी साए में न बैठेगी। अज़ादारों, ये ऐसा वादा था कि रबाब जब तक जिंदा रही कभी साए में न बैठी। यहाँ तक कि जब आखिरी वक्त आ गया, शहजादी ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे लाल सैयदे सज्जाद, अगर रबाब साए में न आई तो रबाब की जान जा सकती है। जाओ इमामत की हैसियत से रबाब को हुक्म दो, बेटा बनकर न जाना। करीब आए अम्मा के, कहा अम्मा बहैसियत इमाम कहता हूँ चलिए साए में चलिए। अरे जैसे ही ये सुना, एक मर्तबा आसमान की तरफ रुख करके रबाब ने बस एक जुमला कहा खुदाया रबाब के वादे की लाज रखना। एक इमाम से वादा करके आई हूँ, एक इमाम वादा का हुक्म दे रहा है, मेरे वादे की लाज रखना। अरे ये जुमला कहना था, त्योरा के जमीन पे गिरी, रूह का बसे उनसुरे सफर वहाब कर गए। अजरकुम अल्लाह दादाराने मजलूम करबला, बस एक मजलूमा का और तज़किरा करना है। अदादारों, उस मजलूमा को भी कहा गया है सानिए ज़ैनब, वो भी बहन का किरदार अदीदो, जिस मजलूमा का नाम मासूम कुम है। शहजादी ज़ैनब को सानिए ज़हरा कहा गया, शहजादी मासूम कुम को सानिए ज़ैनब कहा गया। अदादारों, ये बहन भी बड़ी मजलूमा बहन है। भाई की मोहब्बत में मदीने को छोड़ दिया, सफर के लिए निकली ताकि भाई से मुलाकात हो सके। लेकिन कुम के करीब जब शहजादी का काफिला पहुंचा है तो क्या देखा, अहले कुम सियाह लिबास में शहजादी को पुरसा देने के लिए आए हैं। जब शहजादी को उन्हें मालूम ये सियाह लिबास में क्यों अहले कुम आए हैं तो किसी ने आवाज जवाब दिया, काहे बीबी, ऐ शहजादी, आपके भाई अली रजा को जहर दे दिया गया, आलमे गुर्बत में आपके भाई को शहीद कर दिया गया। अरे जैसे ही ये सुना, शहजादी जमीन पर गिर पड़ी। मैं एक जुमला यही कहूंगा,
گا اے شہزادی معصوم قوم، یقیناً امام رضا عالم غربت میں شہید ہوئے، وطن سے دور شہید ہوئے، آپ سے دور تھے، لیکن اے شہزادی آپ نے صرف سنا عالم غربت میں بھائی مارا گیا تو برداشت نہ کر سکی، غش کھا کے زمین پہ گر پڑی۔ ارے ذرا کربلا آئیے، قلب حضرت زینب سے پوچھئے ارے کیا گزری ہوگی جب 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھا شمر سینے پر سوار ہے، ہاتھوں میں کند خنجر ہے، حسین کا خشک گلا ہے، زینب کی لبوں پہ صدا ہے، اے شمر میرا حسین پیاسا ہے، اے شمر میرا ماجا یا 3 دن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہم سے اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس توسل کو قبول فرما، اس ذکر کو قبول فرما۔ خدایا جو مومنین یہاں حاضر ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، جتنے مومنین و مومنات علیل ان تمام کو صحت کاملہ عنایت فرما، بالخصوص فوزیہ سلطانہ صاحبہ اور سید سمر حسین نقوی اور ان کے علاوہ بھی جتنے مومنین و مومنات علیل ان تمام کو شفاء کاملہ عنایت فرما، بانی مجلس بنا کو قبول فرما۔ خدایا ہم سے ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہماری گریہ وزاری کو قبول فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین 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 کہاں ہو بے زباں صغر یہ روتا ہے جہاں صغر، کہاں ہو بے زباں صغر یہ روتا ہے جہاں صغر، کہاں ہو بے زباں صغر یہ روتا ہے جہاں صغر، کہاں ہو بے زباں صغر یہ روتا ہے جہاں صغر، کہاں ہو بے زباں صغر یہ روتا ہے جہاں صغر، دل شاہ زماں صغر، شاہ زمان صغر، شہر بانوں کی جاں صغر، شہر بانوں کی جاں صغر، یہ ماں تم کو کہاں ڈھونڈے میرے تشنا دہاں صغر، کہاں ہو بے زباں صغر یہ روتا ہے جہاں صغر، میری گودی میں سوتے ہو، میری گودی میں سوتے ہو، مکتے اور روتے ہو، مکتے اور روتے ہو، تمہاری یاد میں اکثر یہ ہوتا ہے گماں صغر، کہاں ہو بے زباں صغر یہ روتا ہے جہاں صغر، علی اصغر میرے جانی، علی اصغر میرے جانی، ملانا تم کو یا پانی، ملانا تم کو یا پانی، رکھا پیاسا لائنوں نے بلا کر مہماں صغر، کہاں ہو بے زباں صغر یہ روتا ہے جہاں صغر، جدھر دیکھو خاموشی ہے، ادھر دیکھو خاموشی ہے، اداسی ہی اداسی ہے، اداسی ہی اداسی ہے، نگاہوں میں اندھیرا ہے تمہیں ڈھونڈو کہاں صغر، کہاں ہو بے زباں صغر یہ روتا ہے جہاں صغر، یہ کس بے کس کا نوحہ یہ کس ہے، بے کا
شکست کا نوحہ ہے، گلے جا غم سے پھٹتا ہے، گلے جا غم سے پھٹتا ہے، تمہارے غم میں روتے ہیں زمین و آسمان اصغر، کہاں ہو بے زبان اصغر۔ یہاں کے بعد حسن علی مرزا صاحب کے مکان پر مجلس اعزا مقرر ہے، وہاں سے انجمن NMDC عاشور خان حضرت عباس جائے گی، وہاں کے بعد تقی کے مکان پر بھی مجلس اعزا مقرر ہے۔ 6 ربیع الاول شب میں 8 بجے امجد بھائی مرحوم کے مکان پر مجلس اعزا مقرر ہے، شب میں 10 بجے انو بھائی کے مکان پر مجلس اعزا مقرر ہے۔ آ کے مقتل میں صفے ماں تم بچھاؤ فاطمہ، آگے مقتل میں صفے جواب دو، تھوڑا جواب دو، جواب۔ غم بچھاؤ فاطمہ، دشمنوں میں گھر گیا ہے آپ کا پیارا حسین، دشمنوں میں گر گیا ہے آپ کا پیارا حسین، جاں بلب ہے کربلا میں بے کسو تن ہا حسین، جواب دو، جواب ہے کربلا میں تھوڑا جواب دو۔ بے کسو تنہا حسین، تشنہ لب بیٹے کو سینے سے لگا لو فاطمہ، آگے مغولی صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ، آگے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ، دشمنوں میں گھر گیا ہے آپ کا پیارا حسین، گیا ہے آپ کا پیارا حسین، جاں بلب ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین، بلب ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین، تشنہ لب بیٹے کو سینے سے لگا لو فاطمہ، آگے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ، اپنا قاسم ہے نا اکبر ہے نا عباس جڑی، نا اکبر ہے نا عباس جری، خنجر ظلم و ستم ہے گردن سبط نبی، جری ظلم و ستم ہے گردن سبط نبی، عصر کا ہنگام ہے بالی پہ آؤ فاطمہ، آگے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ، گرم ریتی پر تڑپتا ہے نبی کا لاڈلا، ریتی پر تڑپتا ہے نبی کا لاڈلا، گونجتی ہے کربلا میں واہ حسینہ کی صدا، گونجتی ہے کربلا میں واہ حسینہ کی صدا، بیریتا مقتل میں زینب ہے سنبھالو فاطمہ، آگے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ، کیا مصیبت کی گھڑی ہے کیا قیامت کا سما، مصیبت کی گھڑی ہے
آئے ہے کربو بلا میں سرور کون و مکان، آئے ہے کربو بلا میں سرور کون و مکان، غم کی یہ روداد بابا کو سناؤ فاطمہ، کہ مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ، اللہ اللہ ابن حیدر بے خطا مارا گیا، اللہ ابن حیدر بے خطا مارا گیا، رہ گئی زینب تڑپ کر اور گلا کاٹا گیا، گئی زینب تڑپ کر اور گلا کاٹا گیا، بھائی کا پرسا بہن کو دینے آؤ فاطمہ، کہ مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ، دیجئے سلام شاہ کربلا، دیجئے سلام شاہ کربلا، دیجئے سلام جان فاطمہ، دیجئے سلام شاہ کربلا، دیجئے سلام جان فاطمہ، کر رہے ہیں ہم ذکر کربلا، کر رہے ہیں ہم ذکر کربلا، دیجئے سلام بانی ازال، دیجئے سلام شاہ کربلا، دیجئے سلام جان فاطمہ، ہائے ہائے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء من الضعفاء والفقراء، سلطان حسن علی بن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب الزمان، علمان 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 یا شریک القرآن، اجر اللہ تعالیٰ فرجک، سر اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔